ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے، اور معمول کے تقرر اور تبادلے جاری کیے جاتے ہیں، اور کور کمانڈرز کی تقرریوں کا نوٹیفیکیشن یا اناؤنسمنٹ وہ تو کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد پھر اناؤنس ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم DGISI ہوں گے، یہ اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں، بلکہ اس دوران بہت سارے باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہونا شروع ہو گئے، پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی 4-5 وزراء گئے، اور پتہ نہیں اس میں کیا ہوا کیا نہیں، ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں۔ پھر وہ واپس آئے، اور اس ملاقات سے پہلے جو رات ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے آخر یہ کیوس کس نے پیدا، کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابینہ کو بتایا اور فواد چودھری صاحب نے اس کا بتایا کہ کیا سرائیاں نہ کی جائیں، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے، حل کر لیا جائے گا، اور اب قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ کیا وہ پہلے غیر قانونی تھا؟ تو یہ اناؤنس کیا، لیکن یہ سارا کیوس پیدا کس نے کیا؟ ذرا سنیے جی۔ وزیر شیخ رشید احمد صاحب سے سوال پوچھا گیا کل، تو انہوں نے کیا کہا؟ سول ملٹری ریلیشن پہ ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب، پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جبکہ چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، وہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بال وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہر بال پہ کھیلتے ہیں اور محفوظ شاٹ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ کل پہلی بال انہوں نے چھوڑی تھی، انہوں نے کہا پالیسی سٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب دیں گے یا پرویز خٹک صاحب سے پوچھیے۔ تو کیا معاملہ گڑبڑ تو تھا؟ معاملہ گڑبڑ آپ نے جو پہلے نریشن دی ہے نا وہ ساری ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ذرا دوبارہ چلے جائے واپس۔ جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، پہلے اناؤنس یہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو DGISI ہیں کور کمانڈر ان کو پشاور کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا، جی ہاں، اور گوجرانوالے کے کور کمانڈر جو ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل چلے گئے ہیں، ان کی جگہ فلاں آ گیا۔ یہ 3-4 اپوائنٹمنٹ جو تھی NDU کے جو پریزیڈنٹ تھے سعید صاحب وہ چلے گئے، کراچی کور کمانڈر۔ نہیں وہ اپنے ابھی ٹھہرے نا، ٹھہر جائے۔ یہ پہلے اناؤنس ہوئی، جی ہاں، اس کے بعد پتا چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے 1.5 گھنٹے بعد ایک دوسری قسط جاری ہوئی کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو کور کمانڈر ہیں کراچی کے، انہیں DGISI مقرر کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ محمد سعید جو ہے جنرل لیفٹیننٹ جنرل، جی ہاں، وہ NDU میں وہ کراچی جا رہے ہیں، اور ایک آدھا اور بھی، اور ایک عاصم ملک، وہ ان کو پروموشن کے بعد ان کو فلاں جگہ لگایا گیا۔ یعنی 2 قسطوں میں یعنی تقرریوں کا اعلان ہوا۔ اب اس پر جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کا یا ان کے کیمپ کا یہ خیال ہے کہ فوج نے ان کے جو آئینی اور قانونی اختیار تھا اس کا انتظار نہیں کیا، ان پر ٹھونس دی گئی ہیں یہ تقرریاں۔ تو اب جو بھی ہوا ہے، ہفتہ خراب ہوا ہے، وہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی، اب چونکہ دیر آئے، یعنی جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تو اب چونکہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کی فواد چودھری نے کہ ہم وزیر اعظم کی اتھارٹی بھی ہے، قاعدہ قانون کو فالو بھی کیا جائے گا، اور میٹنگ میں دونوں نے ساتھ چلنا ہے، اور تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے اور بہتری آتی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا، کیونکہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے، یعنی ہونے نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کی انڈورسمنٹ ہونی ہے پرائم منسٹر ہاؤس۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کچھ وزراء ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا۔ آپ فواد چودھری صاحب بھی اس میں ایک ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، ہاں سر فہرست ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے وہ وزراء ہیں جنہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔
اور کچھ ایسے عاقبت ناندیش ہیں جو کہ غلط مشورے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دے رہے ہیں. وہ خوش آمدید بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا کوئی سٹیک پہ نہیں ہے، کوئی چیز ان کی سٹیک پہ نہیں ہے، نہ پاکستان، نہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، نہ کچھ. اب فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے اعتماد میں، کیونکہ اس دوران کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اتنا کیوس. آج میں 3-4 لوگوں سے ملا، وہ کہتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اسٹاک ایکسچینج کا ہی آپ صرف ریکارڈ چیک کر لیں، اور کیوس غیر یقینی کی صورتحال. نقصان صرف پاکستان کو ہوا اس ایک ہفتے کے اندر. اب ذرا فواد چوہدری صاحب کو سنیں کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا. سنائیے جی. DGISI کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں. یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. آئیڈیل تعلقات ہیں، لیکن ان آئیڈیل تعلقات کو کس نے خراب کیا، کس نے خراب کرنے کی کوشش کی، اور کس نے یہ ماحول بنایا؟ چوہدری صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی، تقریر تھی رحمت للعالمین اتھارٹی پہ، سیرت النبی پہ، 12 ربیع الاول کا ہفتہ کیسے منایا جائے اس پہ. لیکن انہوں نے ایک جملہ بول دیا، اور اس کی جملے کی مجھے آج تک ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی وہاں پہ کیا ضرورت تھی. وہ سنواتے ہیں، کیونکہ اس جملہ بولنے کی ایک بیک گراؤنڈ چوہدری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر 99 کیسے ہوا. جنرل جہانگیر کرامت انتہائی پروفیشنل سولجر، غیر سیاسی، کوئی ان کے عزائم نہیں تھے. انہوں نے ایک تجویز دی، اور تجویز انہوں نے دی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنا دی جائے، اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھا کرے، اور اہم فیصلے جو ہیں وہاں پہ ایک ایسا فورم ہو جہاں پہ ریجنل سیکورٹی سچویشن، انٹرنل تھریٹ، ایکسٹرنل تھریٹ، وہاں پہ سارا کچھ ہو جائے. تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا، ذرا چوہدری صاحب بتائیے. نواز شریف صاحب نے اس پر ان کو بلایا، اور ان کا بھی آپ نے میرے پوچھے بغیر یا آپ نے یہ تجویز دے دی ہے، یہ کر دیا، اور ان کا میں آئی ہیئر بائی ریزائن، آج میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف آ گئے، اور جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. جنرل مشرف صاحب کو چوہدری صاحب اس کے بعد ہوا یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب معمول کے مطابق کام کر رہے تھے، لیکن اگین ماحول وہ بنا دیا گیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کو بتایا جا رہا تھا یہ آپ کو فارغ کر دیں گے، پرویز مشرف صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آپ کو فارغ کر دیں گے. آرمی چیف اس وقت کے معمول کے مطابق سری لنکا جاتے ہیں، اپنا وزٹ کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ان کا ٹیک آف جہاز کرتا ہے تو یہاں سے ان کو فارغ کر کے DGISI خواجہ ضیاء الدین بٹ کو بلایا جاتا ہے، اور ان کو وہ بازار سے لا کے بیج سجا دیے جاتے ہیں آرمی چیف کے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں، تقریب ہے رحمت للعالمین سے متعلق، سیرت النبی سے متعلق، 12 ربیع الاول سے متعلق، ہفتہ ربیع الاول کیسے منایا جائے گا. تو انہوں نے ایک بات کر دی جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، ہم بھی سنوا دیتے ہیں. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو. وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا. جی چوہدری صاحب بتائیں ذرا. میں نے پوری تقریر اس دن سنی، کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ آج وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں سے خطاب کریں گے اور بہت اہم بات کریں گے. تو یہ کیا تھا؟ یہ میرا مطلب ہے آؤٹ آف کانٹیکس، اس وجہ سے اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اوکیجن نہیں تھا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول کا جشن، اور ہمارے آقا اور وہ واحد ہستی جو معراج پر گئے اور آئے، نہ ان سے پہلے کبھی کوئی گیا، نہ ان کے بعد کوئی جائے گا. اور کیا بات ہے. تو وہ ان کی جو مقام اور ہے رہتی دنیا، اور اس کے بعد وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا
تو وہ تو سارا کچھ ٹھیک کیا، لیکن یہ لگا ہے کہ یہ کوئی میسیج دے رہے ہیں. اور سال 6 مہینے پہلے بھی وزیر اعظم نے یہی بات جو تھی دہرائی تھی، کیونکہ یہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور بعد میں آپ اگر ایک موقع دیں تو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. جی جی. پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس میں واقعات جو اس طرح کے ہیں ان کی بہت برمار ہے. بالکل. ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں پنجاب میں پولیس نے بغاوت کر دی، یعنی ہڑتال ہو گئی. بغاوت تو کا لفظ تو غلط، انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال کر دی. تو وزیر اعظم نے کمانڈر ان چیف اس وقت کہلاتے تھے، ان کو گل حسن اور ایئر چیف جو تھے اے رحیم، ان کو دونوں کو کہا کہ جی یہ پولیس کی بغاوت کو کچلنا ہے تو آپ فوج دیں. انہوں نے کہا ابھی 71 کا ثانیہ آیا، بندے ادھر ہمارے 34,000 سپاہی جو ہے وہ جو حشر ہوا ہے وہ سارا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ فوج کو سول معاملات میں مداخلت کی کرنی چاہیے، تو آپ اس کو سیاسی طور پر حل کریں. بھٹو صاحب کو اس میں اپنی حکمت دولی نظر آئی. انہوں نے ایک پلان کے تحت آرمی چیف کو یعنی گل حسن کو اور اے رحیم کو لنچ پر بلایا پی ایم آفس میں، اور ساتھ گورنر پنجاب مصطفیٰ کار جتوئی اور ممتاز بھٹو، 2-3 بندوں کو بھی بلا لیا، اور ان کے سٹاف کو دوسری جگہ کہا آپ یہاں کھانا کھائیں اور پئیں جو کچھ پینا ہے، اور خود یہاں ڈرنکس بھی لے آئے وہ وغیرہ وغیرہ. اور وہاں ان کو کہا کہ جی ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ان سے گن پوائنٹ پر دونوں کے استعفے لے لیے گئے. اب ان کا مسئلہ تھا کہ اگلا چیف ہم نے لگانا ہے، وہ ایکسرسائز پر گئے ہوئے تھے، ان کو ٹائم چاہیے تھا، تو مصطفیٰ کھر اور جتوئی کو گاڑی میں ان کو بیچ میں بٹھا کے ان کو ساتھ لاہور روانہ کر دیا گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مبشر حسن مرحوم کو بھیجا، اور وہ ٹکا خان کو لے کے آئے، اور پھر اناؤنس کیا کہ جی وہ دونوں فارغ کر دیے گئے ہیں. اور یہ واقعہ گن پوائنٹ پر ہونے کے اس لیے اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی فوج کی آرمی چیف کی موومنٹ ہوتی ہے تو ان کے یعنی بہت زیادہ SOPs ہیں جن کو مست فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں. بالکل. تو یہ بات اچھا ویسے ہی نہیں تھا جو وزیر اعظم نے دیا، لیکن میں اب آپ سے یہی کہوں گا، اور قوم سے بھی اور فوج سے بھی اور لوگوں سے بھی، کہ چونکہ انہوں نے بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیا، جو طے ہوا ہے اس پر عمل کریں اور آگے چلے. لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم آف لاسٹ 1 week. جسٹ اے منٹ چوہدری صاحب، ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا تو آج بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حل کر لیا جائے گا. ویل اور شیل کی ضرورت نہیں ہے، بتایا جانا چاہیے تھا ہو چکا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ دماغوں میں اس طرح کی کون فیڈ کرتا ہے. ایک مثال آپ نے سنائی، ایک ذرا میں بھی سنا دیتا ہوں. یہ پچھلی نواز شریف صاحب نے ایک پلان تیار کیا، اور اس کی تردید کرنا چاہیں تو کر دیں، موجود ہیں. وہ یہ کہ جب جنرل باجوہ نے ان کی یہ ڈیمانڈ منسوخ کر دی، نہیں مانی، یعنی کہ آپ وہ پاناما کی جو انویسٹیگیشن چل رہی تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو فارغ کر دیں، یہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI ان کو جی وہ جوائنٹ کمیٹی سے ان کو کہیں نیوٹرلائز کر دیں یا پھر ان کو ہینڈل کریں، باقیوں کو میں قابو کر لوں گا. یہ وزیر اعظم نواز شریف کا، ان کو واپس لے لیں. جی ہاں، یہ نواز شریف صاحب کا پیغام تھا. جنرل باجوہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ سپریم کورٹ کے انڈر سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر نئے فارمولے تلاش کرنے شروع کر دیے نواز شریف صاحب نے، اور ان کے ساتھ بھی ظاہر بہت اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ ترین وزراء اور مشیر موجود تھے. کسی نے کہا کہ آپ ان کو فارغ کر دیں جی، نئے آرمی چیف لے آئیں. انہوں نے کہا کہ کس کو بنائیں گے، وہ نہیں، پھر وہی پرویز مشرف صاحب والا معاملہ آ گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو بنایا تھا تو کور کمانڈر نے سچویشن کو قبول نہیں کیا، وہ سارا. پھر انہوں نے ایک اور ضیاء الدین کو بنایا، جی ضیاء الدین کو. پھر ایک اور فارمولہ ان کے ذہن میں آیا. انہوں نے کہا جی ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ کہ
آرمی چیف کے جو پوسٹنگ ٹرانسفر اور انتظامی اختیارات ہیں نا، یہ اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر کو. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ان بیچاروں کو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ادھر اس طرح کی ایک کھچڑی پکا کے بیٹھے تھے. وہ پھر کسی نے میسج دے دیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، اور ورنہ پھر جو ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہی ہونا تھا. تو یہ چیزیں اس لیے یہ کہ کیا کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں یا کہیں در و دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بس ایک ہی آپ نے نیریٹو لے کے چلنا ہے اور یہ گفتگو کر کے ایک چلتی اچھی خاصی سموتھ سسٹم کو آپ نے ڈگمگا دینا ہے؟ اصل معاملہ یہ کہ کون ہے یہ؟ ایک ہی طرح کے دماغ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی ہیں چودھری صاحب. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی فواد چودھری جو ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ وہ کسی لڑائی پڑھائی کے حق میں نہیں ہے، ان کو لائن پر لیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ حل ہو گیا ہے اور قانون اور قاعدے کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور فوج کو ہم کسی صورت نوئے نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، بھی پریس کانفرنس کی ہے، تو ان کو لائن پر لیں کہ اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا؟ ابھی 24 گھنٹے تو ہو گئے ہیں، تو کر دیں اب جو فیصلہ کیا. اب دیکھیں، ہمیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.